بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور قرآن کے ورق کی طرح معصوم اور خوبصورت دکھائی دیتا تھا۔ اب آپ سے پوچھوں، آپ ایسے سیدھے منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایویں ہی نہیں بیٹھے، ایویں نہیں بیٹھے، آپ کا دھیان قبلے کی طرف ہے اور وہ صحابہ ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں۔ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، گھومتے پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، سوچتے کیا رہتے ہیں، میں اور آپ نہیں ہیں، صحابہ ہیں، نماز میں ہیں، قبلے کی طرف ہیں، حالت نماز میں کھڑے، ادھر بائیں طرف سے آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ چمک رہا ہے؟ کیسے پتا چلا؟ کوئی دیکھا ہی ہوگا نا۔ اچھا، وہ جو دیکھا تو کیسے دیکھا؟ اب ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے پردہ ہٹایا، حضور کا چہرہ سامنے آیا تو چہرہ مصطفیٰ سے شعائیں نکلی، نور کی کرنیں نکلی، وہ اس منظر نور سے مانوس تھے، جانتے تھے۔ جب دیکھا نور کی کرنیں آئیں، انہیں نماز بھول گئی، انہیں قبلہ بھول گیا، سمت قبلہ بھول گئے، وہ سارے کے سارے اپنا چہرہ، اپنا رخ حضور کے حجرے کی طرف کر کے مصطفیٰ کا چہرہ تکنے لگے، حضور کا چہرہ تکنے لگے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ یوں تھا کہ جیسے کانا وجہ ورقۃ مصحف، آقا کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے قرآن کھلا ہوا، قرآن کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہوا تو آقا علیہ السلام مسکرائے، یہ منظر دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوئے۔ یہ نہیں فرمایا ہو ادھر کیوں دیکھ رہے ہو، ادھر دیکھو، قبلے کی طرف دیکھو۔ خود اس راہ پر لگایا تھا، آقا علیہ السلام نے لگایا تھا۔ جب پوچھا کیف نصلی، نماز کیسے پڑھے، تو آقا نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، پیچھے کھڑے ہو جاؤ، مجھے تکتے رہو، جو میں کرتا ہوں پیچھے کرتے آؤ، یہ نماز ہے۔ آقا نے تو نہیں منع فرمایا کہ نماز میں مجھے تکنا نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں آپ کے دیدار پر انوار کی خوشی میں قریب تھا کہ نماز توڑ دیں۔ اس کا مطلب چہرے ادھر سے ادھر ہو گئے، ٹوٹی نہیں تھی، ٹوٹی نہیں تھی۔ آج چلے جائیں فقہاء کے پاس، علماء فقہ کے پاس، کہ بھئی اگر سمت قبلہ چھوٹ جائے تو نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی؟ بولیے ہر کوئی کیا کہے گا؟ ٹوٹتی ہے، ٹوٹتی ہے، مگر ان کی نہیں ٹوٹی۔ کیوں؟ ہمارا چہرہ، ہمارا رخ قبلہ سے ہٹے تو غیر قبلہ کی طرف جاتا ہے، ان کا ہٹا تو غیر قبلہ کی طرف نہیں، قبلے کے بھی قبلے کی طرف گیا تھا۔ جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قریب تھا کہ نماز توڑ دیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ آقا نماز میں تشریف لا رہے ہیں۔ وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہو کر پچھلی صف میں آنا چاہا، سارا منظر بدل گیا، رخ بدل گئے، اب امام کی جگہ بدل گئی، اس نے مصلی چھوڑ کر پیچھے آنا چاہا، لیکن آقا نے ہمیں اشارہ فرمایا نماز پوری کرو، پردہ گرایا، اور سارے نماز پڑھتے رہے، سارے نماز پڑھتے رہے۔ ایک اور منظر دیکھ لیں، آقا علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، تشریف لے گئے، اور واپسی پہ دیر ہوئی، اور فرما گئے تھے دیر ہوئی تو نماز پڑھا دینا۔ صحابہ نماز میں تھے، ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کروا رہے ہیں، آقا آئے پیچھے آخری صف میں کھڑے ہوئے جہاں جگہ۔ اب صحابہ نے دیکھا حضور آ گئے، دیکھا سے مراد یہ محسوس کیا، وہ آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کی خوشبو سے پہچانتے تھے، خوشبو سے پہچانتے تھے، انہیں پتا چل گیا آقا آئے۔ اب انہوں نے کہا آگے والوں کو بتایا جائے حضور آ گئے، آگے والوں کو بتایا جائے، اگلی صف والوں کو کیسے بتائیں؟ یہ شریعت کا حکم آ گیا، نماز میں بولنا نہیں، کلام نہیں کرنا، جواب نہیں دینا، کسی اور کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اب کھڑے رہتے، شریعت نے ابھی تک کوئی رہنمائی دی نہیں تھی کہ اگر دوران نماز رسول آ جائے تو کیا کرنا ہے، شریعت نے رہنمائی نہیں دی تھی۔ اب سنیے، جہاں مفتی مکتب چپ تھا وہاں مفتی عشق بولا، مفتی عشق بولا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماؤں
आजम जिते दिल लग जाए उते ऐब नजर नहीं आता। मुफ्ती इश्क से याद आ गया, मुफ्ती इश्क बोला, उसने कहा अरे जिस शय की ममानियत है, मना किया गया, वो ना करो, कोई और रास्ता निकाल लो, आपे काट लो रास्ता, आपे काट लो। उन्होंने खुद निकाला। वो जो जिस सफ में आखिरी में आकर आका खड़े हुए, उन्होंने ऐसे क़याम में खड़े थे, ये जो दायां हाथ ऊपर था इसको बाएं हाथ के ऊपर मारा, ऐसे इस उल्टे हाथ पे ये सीधा हाथ मार मार के तालियां बजाई, अमल तस्बीह किया। ये जो तालियां बज रही थी, बताओ किसके लिए थी? खुदा के लिए थी या मुस्तफा के लिए थी? नमाज खुदा की पढ़ रहे थे, तालियां मुस्तफा के लिए बज रही थी नमाज में। अच्छा, आका ने मना नहीं किया, हुजूर तो मना कर सकते थे ना, मना नहीं किया, करण दो, जरा देखूं तो सही इनका इश्क। अगली सफ वालों ने सुना, अच्छा पीछे तालियां बज रही हैं, क्या हुआ? उन्हें भी पता ये हमारे साथ के हैं, कयामत भी आ जाए तो इनका ध्यान किसी और तरफ नहीं जा सकता। एक ही वजह हो सकती है, लगता है हुजूर आ गए, आए हुजूर आ गए। शायद किसी ने मुड़कर भी देखा हो, मुड़कर भी आका आ गए। उन्होंने अगली सफ में जगह बनाई, कोई दाएं हुआ होगा, कोई बाएं हुआ होगा, आका दूसरी सफ में गए। अब उन्होंने देखा वाकई हुजूर आ गए हमारे अंदर, तो उन्होंने क्या किया, अब उनको मिसाल मिल गई। मिसाल, उनका पिछली सफ वालों ने तालियां बजाई थी, हम भी बजाते हैं, उन्होंने भी बजाई। सफ दर सफ तालियां बजती रही, मुस्तफा के लिए जगह बनती रही। आका पहली सफ में आ गए, आका पहली सफ में आ गए। जब पहली सफ में पहुंचे, उन्होंने भी तालियां बजाई। अब आगे तो इमाम था, आगे इमाम था। उन्होंने सुना कि ये तालियां बज रही हैं, शायद पिछली सफों की भी कुछ सुनी हो, बड़ी देर से बज रही हैं, भाई क्या हो गया? तो वो भी तो उन्हीं के इमाम थे ना उस वक्त, वो भी जान गए यही बात हो सकती है। तो उन्होंने बाकायदा पीछे मुड़कर देखा, ए अल्लाह दी नमाज हो रही है। मुल्ला को बहुत फिक्र पड़ती है नमाज के टूटने रहने, ख्याल आ जाए फला फला फला। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हुजूर आए। अच्छा हुजूर आ गए, उन्होंने मुसल्ले से पांव हटा दिए। आका अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, फरमाया नहीं नमाज अदा कराओ, पढ़ते रहो, इमामत करते रहो। आका ने फरमाया नमाज पढ़ाते रहो। हजरत अबू बकर ने एक और नया काम कर दिया, खड़े कयाम में है, दुआ के लिए हाथ उठा दिए, सिर्फ अपनी जाती दुआ, ऊंची नहीं, बस कुछ दुआ के लिए हाथ उठाए, कुछ कलिमात कहे और फिर मुसल्ला छोड़कर पीछे सफ में आ गए। मुसल्ला छोड़कर, अब मुसल्ला खाली हो गया। आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ गए, हुजूर ने वहीं से नमाज जारी रखी, नमाज मुकम्मल कराई। जब नमाज मुकम्मल की तो अब पहला अबू बकर से सवाल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू बकर जब मैंने कहा था नमाज जारी रखो तो क्यों मुसल्ला छोड़ा और ये दुआ के लिए क्यों हाथ उठाए? हजरत अबू बकर बोले, या रसूल अल्लाह, दुआ के लिए इसलिए हाथ उठाए कि अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला तेरे महबूब ने मुसल्ले पे खड़ा रहना का हुक्म दिया, मुसल्ले पे खड़े होने के काबिल बनाया, इज्जत दी, कहा खड़े रहो। तो फिर पीछे क्यों हटाए? कहा इसलिए कि अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल, हुजूर पीछे खड़े हूं और वो मुसल्ले पे खड़ा रहे। ये जो नमाज में अदब रसूल हो रहा था, ये उनकी हकीकत ईमान नहीं बता रही। इसलिए अल्लाह ने कहा मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। अरे तुम रसूल की इताअत करो, तुम रसूल के बन जाओ, तुम रसूल से जुड़ जाओ, अल्लाह से खुद जुड़ जाओ। इसलिए आइए और आखिरी एक हदीस पेश करके फिर गुफ्तगू खत्म कर देता हूं, ताकि आज का मज़मून जो है वो मुकम्मल हो जाए। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, मैंने अर्ज किया कि सारी कायनात में सबसे मुनफरद और सबसे अजीमुशान और सबसे जुदागाना बनाया। अब उसका एक हाल अर्ज करता हूँ। ये आका अलैहिस्सलाम के इल्म और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मारिफत जो अल्लाह की बारगाह से अता हुई, उसका एक ही हदीस बयान करता हूँ। ये भी मुत्तफक अलैह है, कोई हदीस मुत्तफक अलैह के से निचले दर्जे की मैंने आज नहीं बयान की है। प्रॉब्लम ये है कि हम दीन को, मैंने कहा ना, बांट लिया। कुछ लोग होंगे उन्होंने अपना एक निसाब बनाया हुआ है, कुरान से भी हदीस से भी।
کچھ اور ہیں انہوں نے کچھ اور نصاب بنایا ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اپنے اپنے نصاب بنائے ہوئے ہیں. وہ دین جو تفرقے مٹانے اور سب کو باہم ملانے آیا تھا، اسی دین کے ماننے والوں نے اس دین کو بانٹ دیا، اس دین کو بانٹ دیا. یہ بھی متفق علیہ. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈھلا اور آقا علیہ السلام تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا اس سے پہلے بڑے بڑے واقعات و حادثات ہیں. پھر فرمایا جو شخص کسی بھی نوعیت کی کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لو. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سوال کسی کے ذہن میں ہو وہ پوچھ لو. میں خدا کی قسم جب تک یہاں کھڑا ہوں تم جو بھی پوچھو گے اس کا جواب دوں گا. جو پوچھو گے کوئی اس کے لیے حد نہیں ہے کہ دنیا کی پوچھنا، آخرت کی نہ پوچھنا، ظاہر کی پوچھنا، باطن کی نہ پوچھنا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا. سمجھ گئے کہ کوئی بات ایسی ہوئی ہے. آقا علیہ السلام جلال کے سبب بار بار یہ سوال فرما رہے تھے کہ کوئی سوال کرو، اس لیے کہ کسی نے علم مصطفیٰ پر کوئی جملہ کہا تھا، کوئی بات کہتی تھی. اور ایک الگ روایت کو اس کے ساتھ لے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ علم عطا کیا کہ میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کو چہرے سے پہچانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا. چہرے سے. وہ منافق تھے، وہ کہتے ہم بیچ میں بیٹھے ہیں مجلس میں سامنے، ساڈا پتہ کوئی نہیں، قیامت تک کی بات کرتے ہیں، قیامت تک کی بات کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کے گوش مبارک تک یہ بات پہنچی اور امر الہی سے آقا منبر پر جلوہ گر ہوئے اور فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اور پھر آقا نے ایک ایک شخص کو نام لے کر کھڑا کیا اور فرمایا یا فلاں قم فاخرج فإنک منافق. میرے علم پر تانا زنی کرتے ہو، کھڑے ہو جاؤ، نکل جا، تو منافق ہے. جب تک بولے نہ تھے پردہ ڈالا ہوا تھا، اب جب علم مصطفیٰ پر تانا زنی کی اور حضور کی حیا کا دامن چاک کرنے لگے، اللہ کو گوارا نہ ہوا. فرمایا حبیب جو اس حد تک جسارت پر اتر آئے ہیں ان بدبختوں کا کیا حیا کرنا، انہیں اٹھا ذلیل و رسوا کر کے نکال دے باہر. لوگ علم مصطفیٰ پر بات کرتے ہیں. ارے ہمیں تعجب ہوتا ہے، آج 1450 سال گزر گئے، 1450 سال، کوئی ایک شخص دنیا میں رازی، غزالی، فلاں بڑے بڑے ائمہ گزرے، قرآن کی تفسیریں لکھی، مفاہیم بیان کی، کوئی ایک شخص لاؤ جس نے سرسری بھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے قرآن سارا سمجھ لیا. کوئی آپ کے ذہن میں کسی کے ہے؟ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو 1450 سال کی طرح کہ میں نے سارا قرآن سمجھ لیا، سارے قرآن کا علم مجھے آ گیا؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں. اتنا علم قرآن سے ملتا ہے تو عالم بنتے ہو، علامہ کہلاتے ہو، مولانا کہلاتے ہو، علامہ الطہر لکھتے ہو. اتنا سا علم قرآن سے تھوڑا سا پڑھا ملا تو تم عالم ہو، تم صاحب علم ہو. جس نے قرآن لا کر پہنچایا اور جس نے قرآن کے علوم اور جملہ معارف کے دروازے کھولے، جس کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے امین بنایا اور قرآن کے چشمے جس کے وجود سے جاری کیے، اس کے لیے کہتے ہو کہ وہ ان پڑھ تھا. تم دو لفظ پڑھ لو تو تم علم والے ہو، تم پڑھے لکھے ہو. اور مصطفیٰ جو وہ قرآن سکھانے آئے جس میں کہتے ہو ہر شے کا علم ہے، جو وہ قرآن پڑھانے اللہ کے لیے اللہ نے بھیجا وہ قرآن، اس کو کہتے ہو ان پڑھ ہو. کوئی عقل کو ہاتھ، کوئی عقل، کوئی لاجک کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی سوال کرو. پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ سوال کی نوعیت سمجھے، میرا ٹھکانہ انجام کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا مجھے کیا پتا، کلمہ گو تھا، ساتھ بیٹھتا اٹھتا تھا. نہیں فرمایا مجھے کیا پتا. آقا نے فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ.
جگہ پر، فرمایا تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آپ پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، لوگ ان کو کوئی بات کہتے تھے، کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ ذرا سمجھیے، تنہائیوں خلوتوں میں ہونے والے واقعات کا پوچھا جا رہا ہے۔ باپ کون ہے؟ یہ خلوت، تنہائی اور اخفاء کی باتیں ہیں، اخفاء کی باتیں۔ انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا حذافہ تیرا باپ ہے۔ اس کے باپ کی تصدیق کی۔ پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں بار بار فرماتے رہے پوچھو جو پوچھنا ہے، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر، اب یہ سنیے، جن کو اللہ نے عقل و شعور اور فہم دیا تھا، وہ مصطفیٰ کا علم ناپنے کے لیے نہیں آگے بڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے، گھٹنوں کے بل کھڑے نہیں ہوئے، ایسے بیٹھے بھی نہیں رہے۔ ایسا بیٹھنا یہ بھی سہولت کی علامت ہے، کھڑے ہونا توانائی کی۔ وہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہونا کمزوری، بے بسی، عاجزی، لاچاری کی بات ہے نا۔ وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ آقا ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ اگر کچھ بدبختوں نے، احمقوں نے، نادانوں نے آپ کے علم پر کوئی بات کی ہے تو حضور وہ ان کا معاملہ ہے، ہمیں کچھ نہیں پوچھنا۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر ہمارے اندر مبعوث کر دیا، ہمارے اندر بھیج دیا ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہ گزارش کی تو پھر آقا خاموش ہو گئے، آقا خاموش ہو گئے۔ اور پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی، اس جملے پر ختم کر رہا ہوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی ابھی اس دیوار کے سامنے مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی۔ سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اس دیوار پر مجھ پر جنت اور دوزخ پیش کی گئی۔ جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آج کی طرح میں نے خیر اور شر کو کبھی اس طرح یکجا قریب اکٹھا نہیں دیکھا۔ لوگوں، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس، وہ دین کا مرکز و محور، دین کی بنیاد، ایمان کا مقصود، کل ایمان ہے، کل دین مصطفیٰ ہے۔ آقا کے ساتھ جڑ جاؤ اور دو طرح کا تعلق قائم کر لو۔ ایک آقا کے ساتھ قلبی سطح پر حبی اور عشقی تعلق قائم کر لو، اور ایک عملی سطح پر آقا کے ساتھ اطاعت و اتباع کا تعلق قائم کر لو۔ دیکھو لوگوں نے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول اس کی عطا سے جانتا ہے۔ دلوں کے حال لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، آپ کا ظاہر لوگوں کے سامنے ہے، مخلوق کے سامنے ہے۔ اپنے ظاہر کو مصطفیٰ کی سیرت و کردار اور حضور کے ظاہر کے سانچے میں ڈھال لو۔ شخصیت آپ کی ہو، کردار آپ کا ہو، اس میں رنگ اور خوشبو مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ کی نظر آئے۔ وہ جو مفتی بلال صاحب نے بات کی تھی، میں اس پر اختتام کر رہا ہوں۔ اپنے سیرت و کردار کو درست کر لو، لوگوں کے ساتھ معاملات کو درست کر لو، اپنی زندگی سے چغلی، غیبت، حسد، بغض، عناد، اس کا خاتمہ کر دو، نفرت کا خاتمہ کر دو، لوگوں کے حق چھیننا بند کر دو، قبضے بند کر دو، حق تلفی بند کر دو، حرام کھانا چھوڑ دو، ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، ملاوٹ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، بے ایمانی چھوڑ دو، بددیانتی اور خیانت چھوڑ دو۔ خدا کے لیے ان رذائل اخلاق کو چھوڑ دو جو مصطفیٰ کو ناپسند ہیں۔ حضور کے رنگوں میں رنگ جاؤ، آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور سیرت کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اٹھے تو آقا علیہ السلام چہرہ پھیر لیں۔ حضور سے پوچھا گیا کہ اس میں مومن میں عیب ہو سکتے ہیں؟ فرمایا 100 عیب ہو سکتے ہیں، 100 عیب، گناہگار ہو سکتا ہے، بے عمل ہو سکتا ہے، سب کچھ۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج کی اس مجلس سے اگر اور کچھ نہیں لے کر جاتے، اتنا ہی لے جاؤ، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کے عاشقوں، اپنی زندگی سے جھوٹ ہی نکال۔
جھوٹ نکال دو. وعدے نہیں میں لیا کرتا، کبھی نہیں وعدہ لیا. بہت شروع کے 2-4 ابتدائی چند سال چھوڑ کر پھر کسی نے متوجہ کیا، مجھے بات سمجھ آ گئی. جو سمجھ آ جائے وہ کر لینی چاہیے، اپنا لینی چاہیے. آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نے کہا جب وعدہ لے لیتے ہیں، کھڑا مجمع میں دیکھا دیکھی شرم و شرمی سارے ہی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں باہر جا، حتیٰ کہ کوئی اس نیت سے کر بھی نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی بس دوسروں کے ساتھ اس کا ارادہ ہی نہیں ہوتا، وہ زیادہ گناہ گار ہوگا. کوئی باہر جا کے نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا. وعدہ نہ لیا کرے. میں نے کہا نہیں لیتا، آج سے چھوڑ دیا، آج سے. مگر یہ دیکھیے آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کر، ہاتھ جوڑ کر خاص کر بڑوں سے، بزرگوں سے، ماں باپ سے، والدین سے کہتا ہوں خدا کے لیے اپنے بچوں کی عملی تربیت کیجیے، عملی تربیت کیجیے. بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں، آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. ان کو قول سے نہ سمجھاؤ، ان کو اپنے عمل سے سمجھاؤ. وہ کوئی بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے کہا مجھے کسی علاقے میں نگران بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں دین کی تبلیغ کروں. تو فرمائیے کیسے تبلیغ کروں؟ کیا کمال کا جملہ ہے. انہوں نے کہا بیٹے ایسے تبلیغ کرنا دین کی کہ تمہیں زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے، زبان سے کچھ نہ کہنا پڑے. آج کی یہ مجلس آدھی رات سے زیادہ ہو گئی، ابھی کسی خوش نصیب کو ٹکٹ دیا جائے گا، مگر آج کی مجلس سے کچھ لے کر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ. اپنی تنہائیاں اور خلوتیں مصطفیٰ کی محبت سے آباد کر لو. اپنی مجلسیں، اپنا ظاہر، اپنی جلوتیں، اپنی معاشرت حضور کی سیرت سے آباد کر لو. جو آپ کو دیکھے آپ کے کردار میں حضور کی تصویر سیرت کی نظر آئے، جھلک نظر آئے، اور دنیا کہے جس کی امتی ایسے ہیں وہ نبی کیسا ہوگا. بس اللہ رب العزت آپ سب کو صدا حضور کی محبت اور عشق سے آپ کے سینوں کو معمور رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، آپ کے ماحول معاشرے کو آباد رکھے، اور آقا کی سیرت کے فیض سے ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اللہ پاکیزہ، مطہر، طیب اور طاہر رکھے. میں سب کا شکر گزار ہوں، خاص کر علماء کرام جو تشریف لائے، بزرگان دین تشریف لائے، اہل محبت، صاحبان نسبت و طریقت، اہل ارادت تشریف لائے. اللہ رب العزت سب کی نسبتوں کو قائم بھی رکھے اور ان کے فیوزات بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.